آج تک جتنے بھی واقعات ہم نے آپ کو سنائے ہیں ان میں قاتلوں کا انجام ہمیشہ المناک ہوا ہے، لیکن جب بھی کوئی قتل کی وارات ہوتی ہے تو ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، قاتل نے ایسا کیا آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد اب کئی دنوں تک اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ اس کہانی میں اب دیکھیں گے کہ کس طرح ایک معمولی 10 کے نوٹ نے ایک اندوہناک ڈبل مرڈر کی گتھی سلجھائی اور ہمیں بتایا کہ قاتل آخرکار کیسے پکڑا گیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر لے، کیونکہ ہم اسی طرح کی سنسنی خیز کرائم سٹوریز لاتے رہتے ہیں اور یہ محض چند سیکنڈز کا کام ہے لیکن ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی بھارت کے دارالحکومت دہلی کے پالم وہار علاقے سے جڑی ہوئی ہے، جہاں ایئر فورس کے ایک افسر رگھوویر سنگھ اپنی بیوی اور 27 سالہ بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک خوشحال خاندان جس کی زندگی میں ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جلد ہی ان کی خوشیوں کو ایک ایسا اندوہناک حادثہ نگلنے والا ہے جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً شام 7 بجے رگھوویر سنگھ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس لوٹے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے انہیں کچھ عجیب محسوس ہوا۔ گھر کا دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا آج کھلا ہوا تھا۔ عام طور پر جب وہ گھر آتے تھے تو ان کی بیوی یا بیٹا دروازہ کھولتے تھے، لیکن آج دروازہ پہلے سے ہی کھلا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کسی نے غلطی سے دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے ایک بھیانک منظر ان کے سامنے تھا۔ ان کی بیوی خون میں لت فرش پر پڑی تھی۔ شدید گھبراہٹ کے عالم میں وہ فوراً اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف دوڑے اور وہاں کا منظر تو اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ ان کا 27 سالہ بیٹا بھی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ پورے گھر میں خون بکھرا ہوا تھا، الماریوں اور درازوں میں سامان بکھرا پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں لوٹ مار ہوئی ہو۔ رگھوویر سنگھ کی چیخیں پورے محلے میں گونج گئیں۔ پڑوسی دوڑ کر آئے اور پولیس کو اطلاع دی گئی۔ چند ہی منٹوں میں پولیس موقع پر پہنچ گئی اور فوراً تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ابتدائی طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک لوٹ مار کے دوران قتل کا واقعہ ہے، لیکن جب پولیس نے مزید گہرائی میں جا کر تفتیش کی تو معاملہ مزید الجھتا گیا۔ گھر میں نصب تمام سیکیورٹی کیمروں کے DVR غائب تھے، جو ایک بڑی سازش کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اگر یہ محض ایک چوری یا ڈکیتی ہوتی تو چوروں کو CCTV فوٹیج مٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ پولیس نے مقتولین کے قریبی رشتہ داروں اور جاننے والوں سے پوچھ گچھ شروع کی، لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس پر فوری طور پر شبہ کیا جا سکے۔ رگھوویر سنگھ کا کوئی دشمن نہیں تھا، نہ ہی ان کے بیٹے کی کسی سے کوئی دشمنی تھی۔ کیس ایک معمہ بنتا جا رہا تھا۔ پھر پولیس نے علاقے کے قریبی CCTV کیمروں کا جائزہ لینا شروع کیا اور ایک ویڈیو فوٹیج میں ایک مشکوک شخص نظر آیا جو اپنے ہاتھ میں کچھ لے جا رہا تھا، تاہم اس کا چہرہ پھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شناخت ممکن نہیں تھی۔ پولیس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قاتل جائے وقوع سے پیدل گیا ہوگا اور کسی عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر پولیس نے رکشہ ڈرائیوروں اور آٹو رکشہ والوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ زیادہ تر ڈرائیوروں کو کچھ خاص یاد نہیں تھا، لیکن پھر ایک رکشہ ڈرائیور نے ایک چونکا دینے والی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ نوجوان جو بہت گھبرایا ہوا تھا اس کی رکشہ میں بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ کام رہے تھے۔ جب اس نے کرایہ دیا تو 10 کا ایک نوٹ دیا جو درمیان سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی اور پولیس نے فوراً اس نوٹ کی سیریل نمبر سے ٹریسنگ شروع کر دی۔ تحقیقات کے دوران یہ معلوم ہوا کہ وہی پھٹا ہوا 10 کا نوٹ مقتولہ کے بھانجے ابھیشیک کے زیر استعمال تھا۔ ابھیشیک جو مقتولہ کا سگا بھانجا تھا، مالی پریشانیوں کا شکار تھا اور لاک ڈاؤن کے دوران بے روزگار ہو چکا تھا۔ وہ اپنی خالہ سے پیسوں کی مانگ کر رہا تھا، لیکن جب انکار ہوا تو اس نے غصے میں آ کر اپنی ہی خالہ اور ان کے بیٹے کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد اس نے گھر میں لوٹ مار کا ناٹک کیا تاکہ پولیس کو گمراہ کیا جا سکے اور CCTV ریکارڈنگ کا DVR چرا لیا تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ ایک پھٹا ہوا 10 کا نوٹ اس کی گرفتاری کی سب سے بڑی وجہ بن جائے گا۔ پولیس نے ابھیشیک کو حراست میں لے کر سختی سے تفتیش کی تو وہ فوراً ٹوٹ گیا اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ پہلے اس کا ارادہ محض پیسے مانگنے کا تھا، لیکن جب بحث زیادہ بڑھی تو اس نے غصے میں آ کر دمبل سے دونوں کو قتل کر دیا اور بعد میں لوٹ مار کا ناٹک رچا دیا۔